جب سب کے لیے لازم قرار دیا، دیکھیں اس کا فلسفہ جی، جب سب کے لیے ہے کہ دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دو اور برائی سے منع کرو، تو جب یہ سب کے لیے لازم ہے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہر ایک کو پہلے خود کو درست کرنا پڑے گا، پہلے خود کو درست کرنا پڑے گا۔ تو جب میں دوسرے سے کہوں گا تو دوسرا مجھے کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اب اس طریقے سے اس کے کتنا فائدے ہوں گے، خود کی اپنی نفس کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسرے کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی ہو جائے گی۔ تو فرمایا تم کشتی میں بیٹھے ہو اور اس کشتی کے اندر جو ہے سب جگہ سب کی اپنی اپنی جگہ مخصوص ہیں۔ ایک شخص اپنی جگہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس نے پیسہ دیا، ٹکٹ دیا، جو بھی ریزرو کی ہے، اب وہاں اس کو وہ توڑنا چاہتا ہے، کلہاڑی سے کاٹنا چاہتا ہے اس کے تلوے کو، تب کیا کہو گے؟ وہ بیٹھے ہو جو اس کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا اس کو، لیکن اگر وہ سوراخ ہوگا سب غرق ہو جائیں گے۔ تو وہاں تو بچانے تو اسی طرح سے گناہ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ برائیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ ایک انسانی قافلے کے کشتی ہے، اس کے اندر سب موجود ہیں، تو وہاں اگر کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ گناہ جو ہے وہ تمام معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب لپیٹے گا تو تمام اس کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ تو جب باہر فزیکل اپنے جسم کی ہلاکت سے بچانے کے لیے تم اس کو روکتے ہو تو پھر معاشرے کو بھی جو ہے گناہوں کی جو ہے اس کے جو غرق ہونے کی چیزیں ہیں ان سے بھی بچانے کے لیے ایک دوسرے کو تمہیں آگاہ کرو۔ اور یہ وائرس کیا ہے؟ وائرس جو فکر رہے میں نے اب کیا، ابھی مولانا سے بات ہو رہی تھی، یہ وائرس جو ہے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ جتنی تباہی بربادی آتی ہے تم خود ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ خدا ظلم نہیں کرتا ہے کسی پر ظلم کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی عرض کر دی جائے کہ خداوند عالم جہاں اسلام جو ہے ان باتوں سے منع کرتا ہے، جتنی برائی باتیں ہیں، ظلم ہے، برا چیزیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بات واضح کی گئی، بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ کی گئی کہ جو تم عمل کرتے ہو، تمہارا عمل جو ہے تمہارے باطن کو شو کرتا ہے، یہ ذہن میں رہے، تمہارا ہر عمل جو ہے تمہاری باطنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر جیسا عمل کرو گے باطنی ویسی ہی صورت تمہاری بنے گی۔ بہت اہم بات پہنچا رہا ہوں، جیسے نظریات ہوں گے، جیسا عمل ہوگا، اسی لحاظ سے تم کی باطنی ہو جو تصویر بنے گی، باطنی شکل و صورت بنے گی، اسی انداز سے یاد رکھیے کہ جب یہ صورت ہے، یاد رکھیں، ایک جملہ عرض کر دو، اور باطنی صورت جو اگر تیرے اندر درندگی ہے، درندہ صفت ہو ہر ایک کے ساتھ جو ہے، تو باطنی صورت درندے کی ہوگی۔ اگر تو صرف کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہی پیٹ ہی پیٹ ہے، تو بھیڑ بکری جو چوپائے ہوتے ہیں، باطنی صورت اس میں کسی کی ہوگی۔ یہ باطنی صورت بدلتی ہے انسان کے کریکٹر سے۔ تو قدرت قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ متوجہ کیا ہے کہ جیسا تمہارا کریکٹر اور تھنکنگ ہوگی اسی لحاظ سے تمہاری باطنی تصویر بنے گی، اور اسی لیے جب باطنی تصویر ہوگی تو اب اس کے لیے قیامت کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ، ہم قیامت کے دن جو ہے ہم پردوں کو ہٹا دیں گے۔ جب پردوں کو ہٹا دیں گے تو ہر انسان کی باطنی صورت ظاہر ہو جائے گی، باطنی صورت ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس لیے سنی شیعہ دونوں کا یہ حدیث ہے کہ کئی قسم بعض لوگ مختلف جانوروں کی شکلوں میں اٹھیں گے، متفق حدیث ہے، جانوروں کی شکل، مختلف جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے کہ ان کی ہیبٹ وہی حیوانیت کی ہیبٹ تھی باطن کے اندر جو ہے، لہٰذا اسی لحاظ سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا بشریت کا لباس کا جو ہے۔ تو اب قیامت کے دن یہ ہوگی، اور جہاں میں اور اخبار کی بات عرض کر دوں کہ یہ ایک چیز آ رہی ہے کہ کسی گھر کے اندر سب معلوم، مجھے پتہ چلا کہ وہ سایہ ہوتا ہے آسیب وغیرہ کا، تو کوئی ایک محکمہ ہے، کچھ لوگ ہیں وہ جو کچھ ہوتا ہے ان کے پاس ایسا ہی جو وہ لے کے جاتے ہیں، اور گھر کے اندر اندھیرے کے اندر وہ جو ہے اندھیرے پھرتے ہیں، اور جہاں بھی وہ آسیب کی چیز کہیں سے گزرتی ہے تو اس کے اندر اس کا سائن ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی وہ چیز انہوں نے بنائی ہے کہ عام نہیں دیکھا جاتا ہے وہ آسیب کی چیز، تو یہ عام یہ سلسلہ فقہ یہاں ہے کہ وہ ایسی اس نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے یہ آپ کے یہاں موبائل سا ہوتا ہے، اسی طرح بڑا سا چیز ہے، وہ لے کے پھر رہا ہے، اس کے بعد ادھر سے وہ گزری ہے جو حالانکہ نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے اس کا نشان نظر آتا ہے، ادھر سے جا رہی ہے۔ تو انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جتنی کوشش کریں، وہ جو نہ نظر آنے والا جن ہے یا جو بھی چیزیں ہیں نظر نہیں آتی ہیں، تو آپ اگر ایسی مشین بنا سکتے اعلیٰ
کہ وہ جہاں موجود ہو اس کو وہ احساس کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ تو حجت خدا انسان کے باطن کو کیوں نہیں دیکھ سکتا جی؟ کہ ہم ایسی آنکھیں بنا سکتے ہیں، ایسے وہ آلہ بنا سکتے ہیں، تو خدا کا نبی اور امام جو گواہ ہے ہمارا، تو وہ ایسی چیزوں کو، باطن کو، پوشیدہ چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری منزل تو یہی ہے کہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ادھر قرآن بھی اعلان کرتا ہے، پیغمبر بتاتے ہیں کہ باطن قیامت ان شکلوں میں، جس طرح پیغمبر وضاحت کی، اور یہی چیز حجت خدا کی ہے کہ جب حج کے موقع پر ابو بصیر نے کہا چھٹے امام سے، فرزند رسول کتنے کثیر حاجی ہیں، آپ نے فرمایا کتنے تھوڑے حاجی ہیں۔ مولا جہاں نگاہ اٹھاتا ہوں حاجی نظر آتے ہیں، آپ نے فرمایا حاجی بہت کم ہے۔ حیران ہوا، قریب آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اب دیکھو، اب جو دیکھا ہے تو ہر طرف مختلف جانور نظر آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے کوئی انسان کہیں نظر آ رہا ہے۔ خوف زدہ ہوا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اسی اصلی شکل میں آ گیا۔ تب معلوم ہوا کہ حاجی تو بہت تھے، لیکن باطنی سوچ، ان کا جو کریکٹر تھا، جو ان کی تھاٹ تھی، ذہنیت تھی، اس کریکٹر کے لحاظ سے باطنی شکل بنتی ہے، یاد رکھیے، اور وہ باطنی تھی، امام حجت خدا اس کو جانتا ہے۔ تو اب یہی چیز ہے کہ جب یہ صورت ہے، تو ایک جملہ اور یہاں پر آپ کی عرض کر دوں گا کہ کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ امیر المومنین نے ایک شخص کے فیصلہ کیا، فیصلہ اس کے خلاف ہوا، اس کے خلاف تھا۔ جب خلاف تھا، اس نے آ کر علی کی توہین کی، مولا کی توہین کی۔ جب باز نہیں آیا، مولا نے کہا اخسائیو القلب، اے خسیس ترین کتے، ادھر یہ لفظ نکلا، ادھر اس کی باڈی جو ہے چینج ہو گئی، جانور کی شکل میں ہو گیا۔ جب جانور کی شکل میں ہو گیا تو ذہن ٹھیک تھا، سوچ تھی، سب کچھ ایسا نہیں، جتنے مخصوص چینج ہو گیا، ان کی ذہنیت ٹھیک، بولنے پر مور صاحب۔ اب ڈرتے ہوئے بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، گھر والوں نے بھگا دیا، یہاں آ کر جو ہے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ جب ڈرتے ہوئے دیکھا، مولا نے پھر اشارہ کیا، پھر اصلی صورت میں آ گیا، لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو خدا کہتا ہے، میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، کہتا ہوں ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ تو پالنے والے، ہم نے تو تمہیں نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو کہتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ تو کہا اسی لیے تو میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں، یہ کہتے ہیں ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ آل محمد کہتے ہیں چیز ہو جا، ہو جاتی ہے۔ تو آل محمد اس اپنے عمل سے خدا کی اس اقتدار کو ثابت کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ جب اس کے بندے ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، تو خالق کیوں نہیں کہے تو ہو جا اور نہ ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب تو ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہاں سے یہ واضح ہوئی کہ یہ کسی اور جانور کا نام نہیں لیا، اس جانور کا نام لیا، یعنی بتا دیا کہ دشمن علی کی شکل کیا ہوتی ہے بات میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔